أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتا ہے، تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی امر تمہیں پہنچتا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ تمہاری کسی گناہ کی وجہ ہے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں ورنہ یقین کیجیے اللہ پاک کو بہت سے گناہوں سے درگزر کرنا. وہ گناہ جو تم نے کیے ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں، ایسے ایسے گناہ جو تم سے سرزد ہوئے ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں، ایسے ایسے گناہوں سے اللہ درگزر کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، اگر ہر گناہ پہ تمہاری پکڑ ہوتی، واللہ روئے زمین پر ایک انسان بھی نہیں، ایک انسان. فلا تزکوا انفسکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی پاکیاں بیان کرتے مت پھرو کہ میں کتنا پاک ہوں، میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا پرہیزگار ہوں. اپنی پاکیاں لوگوں کے سامنے کرتے نہ پھرو، ہم جانتے ہیں تم کتنے پاک. وہ عالم بمن اتقى، وہ جانتے ہیں تم کتنے پاک. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، خصوصاً فرماتے ہیں کہ کبھی بندوں کے سامنے اقرار مت کرو، بندوں کے سامنے کبھی اقرار مت کرو میں بڑا گناہگار. کافی پچھلے وقت کیا سکیا یار تفو ډېر ښه سړی را معلومېږي، زه په ما خبر نه شوې، زه نو دی ګناهګار یم، که په خبر شوې نو والله توبه را باندې ونه کړي. دا د انسان نو مقتضا خبره ده. د څوک درته ووایي چې ته خو ډېر ښه سړی یې، وایي زما خدای ما پېژني، بس زما الله ما پېژني زه څنګه یم. دا ورته مه وایه کہ یا په ما خبر نہ سے تو څومره گناہگار یا بندے کے سامنے کبھی یہ نہ کہو کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو میں کتنا گناہگار ہوں. اگر اقرار بھی کرو تو یہ بندہ تمہیں ذلیل کرے گا، معاف نہیں کرے گا. اس ذات کے سامنے گڑ گڑاؤ، عاجزی کرو، معافی کی خواستگار بنو جس کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ وہ ذات ہے جو معاف کر سکتا. اس کے سامنے اظہار کرو یا اللہ تو مجھے جانتا ہے. اگر کوئی بندے مجھے نہیں جانتے تو جانتا ہے میں کتنا پانی میں ڈوبا ہوں، میں کتنا گناہوں میں ڈوبا ہوں. یا اللہ تجھے تو علم ہے، بندوں کو کیا ہو. ہم تو بندوں میں جاتے ہیں، حضرت بن کے جاتے ہیں، صاحب بن کے جاتے ہیں، خان بن کے جاتے ہیں، سردار نواب بن کے جاتے ہیں، لیکن میرا رب جانتے ہیں میں کیا ہوں. بندے کے تو علم نہیں. حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ پاک ایک ایسے گناہگار بندے کو اپنے قریب لے آئیں گے
جس نے دنیا کی زندگی میں گناہ کیے ہیں، لیکن اس کی گناہ پر اللہ نے ایسا پردہ ڈالا کہ کسی کے سامنے اس کی گناہ ظاہر نہیں ہوئی. اسی انداز سے وہ دنیا سے چلا گیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا یہ جانے والا کتنا گناہگار ہے. اور اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو شاید کوئی اس کے جنازے بھی نہ ہوتا. یہ بھی اللہ کا فضل. اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا. ستار العیوب وغفار کتنا اس نے ستر پوشی کی ہے ہمارے عیوب، کتنے اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا. خدا کی قسم اگر لوگوں کے سامنے ہماری گناہ ظاہر ہو جائے تو کوئی تھوکنے بھی گوارا. فرمایا کیسا گناہگار جس کی گناہ لوگوں کے سامنے دنیا میں ظاہر نہ ہوئی ہو، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے قریب کر لے گا اور اپنے رحمت کی چادر اس پر ڈال کر اللہ فرمائیں گے ہاں بندے بتاؤ یہ گناہ کیے ہیں، میں چھپاؤں مجھ سے. کتنے چھپا لو گے؟ میں ایک ایک کر کے تیرے سامنے ظاہر کروں. لا مقام پہ یہ گناہ کیے تھے چھوٹے چھوٹے اللہ سامنے بڑے نہیں. میرے رب کو میرے چھوٹے گناہوں کا بھی علم ہے تو بڑوں کا کیا حال ہوگا. میرے بندے میں نے کسی گناہ کو دنیا میں لوگوں پر ظاہر کر دیا، اشکارا کر دیا، متنبہ کر دیا کسی کو تمہارے گناہوں پہ، لوگوں کو بتا دیے کہ یہ شخص جو تمہارے قریب بیٹا اتنا نیک پرسا بن کے بیٹا ہے یہ کتنا بڑا گناہگار ہے، کبھی کسی کے سامنے ظاہر ہونے دیا؟ یا اللہ تو نے دنیا میں میری ستر پوچھی، یا اللہ میرے عیب چھپا لیے دنیا میں. اب کیا ہوگا جب آخرت میں یہ ظاہر ہوں گی؟ میں تو آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں ہم نے تیری ستر پوشی کی، کسی کے سامنے تمہارے گناہ کو ظاہر ہونے نہیں دیا. جا آج ہم حشر کے میدان میں بھی تیرا ستر پوشی، اور حشر کے میدان میں بھی کسی پر تمہارے گناہ ظاہر نہیں ہونے. اتنا تو وہ مہربان، اتنا تو وہ عظیم، اتنا تو وہ ہمارے گناہوں کے ستر پوشی کرنے والے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک شخص کو چوری کی الزام ملا ہے، اس پر چوری ثابت ہو گئی. اور چوری بھی ایسے، اس لیے کہ چوری کے اقسام ہوتے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چور اور چوری کے ہاتھ کاٹ دیے جائے جب وہ چوری کرے. اس آیت کی ضمن میں پوری تفصیل امام صاحب نے ذکر فرمایا کہ کس چور اور کس چورنی کے ہاتھ کٹنے چاہیے. اگر ایک غریب مسکین روٹی چراتا ہے پھر اس کے ہاتھ نہیں، حاکم وقت کے ہاتھ کٹنے چاہیے. تیری حکومت میں غریب مسکین چوری کیوں چرا رہا، کانے کی چیزیں کیوں چرا رہا ہے؟ ایک غریب مسکین یہاں تک کیوں پہنچ گیا کہ وہ روٹی چوری کرنے کے لیے چور بن گیا، کانے چرانے کے لیے چور بن گیا، کانے پینے کی چیزیں چرانے کے لیے چور بن گیا. پھر اس چور کے نہیں یا حاکم وقت کے ہاتھ کرتے. اس لیے چوری کی بھی اقسام ہے، کس چوری میں ہاتھ کٹنے ہیں، کس چوری میں ہاتھ نہیں کٹنے، یہ پوری تفصیل ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور کے متعلق فیصلہ ہو گیا، چوری بھی ثابت ہو گئی. چوری بھی ایسے کہ ہاتھ کٹنے والی چوری اس نے کی تھی، ثابت ہو گئے. قاضی القضاء حضرت ابی بن کعب تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی القضاء، بالفاظ دیگر وزیر اعظم حضرت ابی بن کعب تھے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. بڑا چیخ چلا ہے.
اس دوران اچانک اس کی نگاہ پڑی، عمر جا رہے ہیں، چیخ ہے یا عمر مجھے بچا دیجیے، قاضی نے میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، آپ مجھے بچا لیجیے، واللہ پہلی دفعہ مجھ سے چوری ہو گئی اور میرے ہاتھ کٹنے کا حکم آیا۔ حضرت عمر فاروق غصے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور دشمن خدا جھوٹ کیوں بولتے ہو، پہلی دفعہ کبھی بھی اللہ کی پکڑ نہیں آتی، دوسری دفعہ پھر پکڑ نہیں آتی، تیسری دفعہ گناہ کرے پھر پکڑ نہیں آتی، پانچویں دفعہ گناہ کرے پھر بھی پکڑ نہیں آتی، جب گناہ 10 کے قریب وہی گناہ پہنچ جائے پھر اللہ کی پکڑ۔ یقیناً تم نے یہ 10ویں بار چوری کیا ہوگا، آخر اللہ کی پکڑ آ گئی، 9 مرتبہ اللہ نے موقع دیا تمہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ، تم نہیں ٹھیک ہوئے ہوں گے، اب پکڑ وہ اتنا مہربان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کسی نے گناہ کیا اللہ کی پکڑ آ گئی، قطعاً نہیں، کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے۔ دوسرے تیسرے چوتھے پانچ جب حد سے بڑھ جائے پھر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، مشائخ ہمارے علماء بزرگوں نے قرآن حدیث کی مطالعے کے بعد ایک عجیب بات کی ہے، فرماتے ہیں 6 چیزیں ہیں، ان پر 6 چیزوں کا 6 چیزیں ان پر یقینی، یقین کے ساتھ یقین رکھو، اگر کسی کو یہ ان 6 چیزوں کی صفات مل جائے وہ یقین کرے کہ انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ اس کو 6 چیزیں عطا کرے۔ سب سے پہلے یہ، جو شخص اللہ کی کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے وہ یقین کرے کہ اس نعمت میں اللہ یقیناً اضافہ کرے، یہ نعمت اللہ لیں گے نہیں اور زیادہ دیں گے، شکر کرنے پر اللہ کی نعمت میں اضافہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کھانا شروع کرتے وقت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اختتام پر کہا الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے میری اس نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اختتام پر الحمدللہ، اتنے اللہ خوش ہو جاتے ہیں حد۔ ہمارے حضرت شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ پشاور یہاں پر کبھی 2-3 پروگراموں میں آئے تھے، سربندی تھا مدرسوں کی، غالباً شنجرہ مدرسے کی سربندی تھی، ایک جگہ کانے پر موجود تھے، حضرت کے قریب میں بیٹھا تھا، حضرت شیخ حسن جان رحمت اللہ علیہ شہید ان کے قریب میں بیٹھا تھا، حضرت کے بھی شیخ الحدیث بہت ایسا پیارا انداز بولنے کا، میں نے ان کو یہ دیکھا ہر لقمے پر بسم اللہ، جو وہ کالے تھا الحمدللہ، پھر دوسرا لقمہ اٹھاتا بسم اللہ۔ میں نے کہا حضرت ہر لقمے پر بسم اللہ اور اختتام پر الحمدللہ، کہا اگر کسی کو یہ سعادت مل جائے سونے پر، ہر لقمے پر بسم اللہ اور ہر لقمے کے اختتام پر الحمدللہ کی توفیق مل جائے، اللہ کی اس نعمت پر شکر کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے کم از کم ایک دفعہ تو بسم اللہ پڑھے، اختتام پر ایک مرتبہ الحمدللہ تو پڑھے۔ جو صالح ہے اللہ کے نیک بندے، ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھے، ہر لقمے کے اختتام پر الحمدللہ پڑھے۔ شیوخ فی الحدیث، واقعی حدیث کا رنگ ڈھنگ وہ جانتے تھے۔ افغانستان میں ایک چھوٹی بات آ جائے، اس پر بھی عمل ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ ہماری صحبت یہ کہ کھانا کھا لیا، اگر کسی کی دعوت پر چلے گئے، کھانا کھا لیا، کیا کہتے یار ولا کا فندے ہوتی ہے بڑی ورق سے فندے نو کرو، اللہ نے تمہیں کھلایا، کسی گھر مہمان بن کر اللہ نے تمہیں بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے
یہ عام طور پر ایک مزاج بن گیا، خصوصاً پٹھانوں کا تو یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ جب مہمان کھانا کھا لیں تو دسترخوان بچھا ہوتا ہے، ایک برتن بھی نہیں اٹھاتے، تو سب دیکھتے کر تو وقت پڑا اب مولوی صاحب دعا وقت کا. اچھا مولوی صاحب کو جو دعا کے لیے کہے گا وہ شخص کہے گا جو عالم نہیں ہوگا. مولوی صاحب کر تو وقت پڑا دعا وقت مولوی صاحب ورته د خدای بنده د دعا زی تبرا شای یا ما ته معلوم دی چې دعا زی کب دی. اب تو ہمیں بتائے جا رہے مولوی صاحب دعا وکر گر ڈوڑی وکر دعا وکر. بھائی یہ سنت نہیں ہے. یہ جو دسترخوان بیٹھے ہیں کھانا کھا لیا اب برتن نہیں اٹھائے یہ سنت نہیں ہے دعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا جاتا حضور صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھا لیتے. جب دیکھ لیتے سب کھا چکے فرمائے برتن اٹھاؤ. پھر گھر کے میزبان برتن سب اٹھا لیتے، دسترخوان سمٹ جاتا. کوئی بات کرنے کی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے. اور جب چلنے کا وقت آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھ لیتے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ابو بکر عمر صاحب خانے نے ہمیں کھانا کھلایا، اس کو اس کا بدلہ دو. سب پوچھتے یا رسول اللہ اس کے کیا بدلہ ہم دے؟ فرمایا دعا کی شکل میں ان کو بدلہ دو. اب جب ہم گھر سے رخصت ہونے لگے ہیں اب دعا کرو. دعا کا وقت یہ دعا وقت ڈالے کہ ڈوڈی دسترخوان واخذ سو لوشی ټول سو کړه اوس د کور مېلمانه رخصتېږي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایا چې اوس و دې کور والا ته د دې ډوډۍ بدله ورکوي. صحابه یې وسلم څه بدله ورکو؟ وایي اوس ورته دعا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا لیتے رخصت ہونے سے پہلے دعا پڑھ کر ان کے لیے دعا کر کے یا اللہ ان کی رزق میں اضافہ عطا فرما، یا اللہ ان کی کانوں میں اضافہ عطا فرما، یا اللہ ان کی گھر میں اضافہ عطا فرما، یا اللہ ان کو خیر و برکات سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کو رزق عطا فرما جنہوں نے ہمیں کھلایا، یا اللہ ان کو پانی پلا جنہوں نے ہمیں پلایا. یہ دعا اس لیے کہ صاحب خانہ کے لیے دعا کرنی ہے نا، اس کے لیے بدلہ دینا ہے. یہ طریقہ ہے دعا. تو میرے محترم دوستو جب بھی کسی سے کوئی نعمت اللہ دے گے اللہ واپس نہیں دیتے. جب تک بندہ خود دھکے دیکھ کر اس نعمت کو اپنے گھر سے نہ نکالے اللہ نہیں لیتے. اور بندہ اس وقت اپنے گھر سے اللہ کی اس نعمت کو نکالتا ہے جب بندہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکر. اس لیے نعمت پر شکر، یہ نعمت میں اضافہ یقینی یقینی. لیکن شکر تم راضی جاؤ، اگر تم شکر کرو گے میں اس نعمت میں اضافہ دوں گا اللہ کا. اور اسی طریقے سے کوئی تکلیف ہو کوئی مسئلہ ہو صبر کر. اللہ فرماتے ہیں صبر پر اجر یقینی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو جو اجر ملتا ہے اس کو کوئی حساب کتاب. روزہ رکھا ہے سحری نہیں کیا کبھی، کانی کی طلب ہوگی پینے کی طلب. صبر آپ کے چہرے سے بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے سحری نہیں کھایا. آپ کے چہرے سے اتنا صابر بنے رہو. دیکھو اللہ اس پر کتنا اجر. تو تکلیف پر صبر کرنے والا یقیناً وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے. اور تیسری چیز علماء نے لکھا ہے توبے پر معافی یقین. اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَذْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ. وہ میرے بندے جو توبہ کرتے ہیں میں یقیناً ان کی توبے کو قبول کروں. تو توبہ کرنے پر قبولیت یقینی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی معافی یقینی. ضرور اللہ معاف ہوگا. کبھی بھی توبہ کرتے ہوئے یہ مت سوچو اللہ جانے اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں اللہ نے مجھے توبہ کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا. نہیں، ایسا خیال بھی دل میں. یہ یقین رکھو توبے پر معافی یقین. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3.
نعمت پر شکر ادا کرنے پر نعمت میں اضافے یقین. کوئی تکلیف آ جائے صبر کرے تو صبر پر اجر یقین. اگر کوئی گناہ گار ہو گناہ پر توبہ کرے تو توبے پر معافی یقین. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے جو دعا مانگے اللہ، جو دعا مانگے تو دعا پر قبولیت یقینی. یہ مت سوچو کہ ہم نے دعا مانگی ہوا میں اٹھ گیا. یہ یقین رکھو اللہ کے ہاں یہ دعا قبول ہو گئی. دیر سویر ہو جاتی، دیر سویر ہو جاتی، لیکن یقین رکھو کہ یہ دعا عند اللہ قبول. 4 چیزیں. اور 5ویں چیز استغفار پر گھر میں، رزق میں، زندگی میں برکت یقینی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ میں نے قوم کو کہا اللہ سے استغفار کرتے رہو. اس استغفار کے بدلے میں اللہ تم پہ بارش نازل فرمائیں گے. بارش اس وقت رکتا ہے جب بندے استغفار چھوڑیں. فرمایا میں نے کہا ہے اللہ کی بندو تم استغفار کرتے رہو، اللہ آسمان پر بارش، آسمان سے بارش نازل فرمائے. اے اللہ میں نے ان سے کہا تم استغفار کرتے رہو، اللہ تمہارے باغوں کو مالا مال کر دے گا. باغوں میں پھل کا کم آنا یقیناً استغفار میں کمی. استغفار میں کمی اگر نہیں ہوگی باغ اس سال پورا کا پورا آباد. اور اولاد، خیر کی اولاد اگر نہ ہو کسی کا تو سمجھ لیجیے استغفار کی کمی. اللہ میں نے اس قوم کو کہا تم استغفار پڑھتے رہو، اللہ تمہیں خیر کی اولاد عطا فرمائے، بہترین بات ماننے والی اولاد عطا فرمائے. تو استغفار سے برکت یقین. اور چھٹی اور آخری چیز اپنے دل پہ رکھ لو، پہنچا دو، وہ ہے اگر کوئی اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، کوئی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ یقین رکھے انشاءاللہ اس سے مال میں اللہ خوب اضافہ کرتا ہے. صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، فطرانہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، کسی مستحق کے ساتھ مدد، کسی قرضدار کے ساتھ مدد کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی. یاد رکھے اس سے مال میں اللہ اضافہ فرمائے. انشاءاللہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے. سبحان اللہ کیا خوبصورت انسان کریں گے. اللہ عمل کی طرف تمام حضرات مل کر میرے ضرور سے